بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم سپاٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ہم ہنگو کے اعتزاز حسن کی طرف جانے سے پہلے نیو یارک کے ایک گمنام شہری کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو اس گمنام نیو یارکر اور پاکستان کے اعتزاز حسن میں بے شمار باتیں مشترک نظر آئیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا 1980s اور 1990 کی دہائی میں نیو یارک دنیا کے بدامن ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ شہر پر مافیاز کا قبضہ تھا، گلی گلی میں گینگ بنے ہوئے تھے۔ یہ گینگ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر شہر میں نکلتے تھے اور راستے میں ہر شخص کو لوٹ لیتے تھے۔ شہر میں ڈرگز عام تھی، قتل و غارت گری، افغاں برائے تاوان، عصمت دری، عصمت فروشی اور فراڈ معمول تھا۔ نیو یارک شہر سے ہر روز 30-40 لاشیں نکلتی تھی اور یہ لوگ عموماً ڈکیتی کے دوران مارے جاتے تھے۔ شہر میں خوف کی یہ صورتحال تھی کہ لوگ شام 6 بجے کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ پورے شہر میں جرائم پیشہ افراد کی حکومت تھی۔ سرمایہ کار شہر سے بھاگ رہے تھے، لوگ گھروں اور دکانوں میں پرائیویٹ گارڈز رکھنے پر مجبور تھے۔ یہ تمام صورتحال 1991 تک جاری رہی، یہاں تک کہ نیو یارک میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور صورتحال بدل گئی۔ نیو یارک کا ایک عام شہری رات کی آخری میٹرو میں سوار تھا، اس کے ڈبے میں چند اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اچانک ایک سیاہ فام نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا، جیب سے ریوالور نکالا، ڈبے میں سوار لوگوں کی طرف لہرایا اور جیبیں خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں نے جیبوں سے پرس نکالے اور اس کے حوالے کر دیے۔ وہ اس شخص کے پاس پہنچ گیا، وہ بھی پرس ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ڈاکو اس کے قریب آیا، اس سے پرس لیا، پرس کھولا تو اس میں صرف $30 تھے۔ ڈاکو نے پرس اس کے منہ پر مارا اور گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ حالات کا مارا پریشان حال شخص تھا، وہ یہ گالیاں برداشت نہ کر سکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، کالے کو پکڑا اور پھینٹنا شروع کر دیا۔ یہ سیاہ فام ڈاکو کے لیے حیران کن صورتحال تھی۔ نیو یارکر نے سیاہ فام کی ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگائی، ٹرین کا دروازہ توڑا اور ڈاکو کو نیچے پھینک دیا۔ ڈبے میں سوار لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شخص ٹرین سے اترا تو اسے صحافیوں نے گھیر لیا۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تمہیں ڈاکو سے ڈر نہیں لگا؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور جواب دیا، میں ڈر ڈر کر تھک گیا ہوں، میں مزید کتنا خوف زدہ ہوتا۔ یہ واقعہ نیو یارک کی نفسیات کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ لوگوں کو محسوس ہوا گینگسٹرز بھی عام انسان ہیں، ان سے بھی لڑا جا سکتا ہے اور مارا بھی۔ لوگ اس واقعے سے نہ ڈر ہو گئے اور یہ بے خوف ہو کر گلیوں میں پھرنے لگے۔ یہ مافیاز اور گینگسٹر سے لڑنے اور بھڑنے بھی لگے۔ یہ تبدیلی بظاہر بہت اچھی تھی، عوام کو بے خوف ہونا چاہیے۔ عوام جب تک اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، جب تک لڑتے نہیں ہیں، یہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر امریکی حکومت کا رد عمل بالکل مختلف ہوا۔ وہ رد عمل کیا تھا؟ میں اس طرف آنے سے قبل امریکی معاشرے کا ایک اور پہلو بھی ڈسکس کر دیتا ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفسیات دان، نفسیاتی تجزیہ کار اور نفسیاتی فلاسفر امریکہ میں ہیں۔ حکومت اپنی زیادہ تر پالیسیاں ان کے مشورے سے بناتی ہے۔ یہ لوگ سوشل سائیکالوجسٹ، پولیٹیکل سائیکالوجسٹ اور ماب سائیکالوجسٹ کہلاتے ہیں۔ نیو یارک کا یہ واقعہ جو ہی سامنے آیا، امریکہ کے اعلیٰ ترین نفسیات دانوں نے حکومت کو فوراً وارننگ دے دی۔ نفسیات دانوں کے متفقہ رائے تھی، یہ ایک واقعہ پورے امریکہ کو تباہ کر دے گا۔ حکومت نے اگر اس واقعے کا نوٹس نہ لیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 10 برسوں میں 50 ملک بن جائے گا۔ نفسیات دانوں کا کہنا تھا یہ واقعہ ثابت کرتا ہے وہ کام جو نیو یارک کا پولیس ڈپارٹمنٹ، جوڈیشنل سسٹم اور میٹروپولیٹن گورنمنٹ نہیں کر سکی، وہ کام ایک نہتے نیو یارکر نے کیا۔ گویا ایک تنہا شخص پورے نظام پر بھاری ہے۔ حکومت نے اگر سنجیدگی نہ دکھائی تو یہ شخص ہیرو بن جائے گا اور گلی گلی میں اس جیسے نڈر لوگ پیدا ہوں گے۔ لوگ ان کی تقلید کریں گے، یہ گلیوں، چوکوں اور بازاروں میں اپنی عدالتیں لگا لیں گے۔ مجرم کو پکڑیں گے، انہیں سر عام سزائیں دیں گے، یوں ملک میں بغاوت پھیل جائے گی اور اس بغاوت کے آخر میں امریکہ ٹوٹ جائے گا۔ اس ساری ڈسکشن کے بعد حکومت نے اداروں کو فنڈز دیے، ججوں کو مزید فعال بنایا، جاسوسی کا نظام وسیع کیا، سیٹلائٹ کی مدد لی گئی، اسلحہ اور ڈرگ ڈیلرز کا پیچھا کیا گیا، ٹرین، بس اور ٹیکسیوں کا سسٹم بدل دیا گیا، ٹرینوں کے تمام ڈبوں میں سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ بٹھائے گئے، بلیک منی کے راستے روکے گئے اور قانون کی عمل داری پر توجہ دی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں نیو یارک 4 سال میں کلین ہو گیا۔ 1994 میں ولیم برٹن کو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کمشنر مقرر کر دیا گیا۔
قتل و غارت بھی رک گئی، ڈکیتیاں بھی ختم ہو گئی، عصمت دری اور لوٹ مار بھی دم توڑ گئی اور اسلحے اور ڈرگز کی تجارت بھی بند ہو گئی۔ 1994 سے جرائم کی شرح میں ہر سال کمی واقع ہوئی اور 2012 میں یہ کم ترین سطح پر تھی۔ یہ ماڈل اس قدر کامیاب تھا کہ اگست 2011 کو جب لندن میں فسادات پھوٹ پڑے اور 5 دن میں سینکڑوں دکانیں، گھر اور گاڑیاں جلا دی گئی تو برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے نیو یارک سے یہ ماڈل منگوا لیا۔ ولیم برٹن کو نیو یارک سے بلوا کر اپنا مشیر بنایا اور لندن میں بھی نیو یارک کی طرز پر کام شروع کیا۔ ہنگو کے 15 سالہ بچے اعتزاز حسن نے کمال کر دیا۔ یہ بچہ جرأت، بہادری اور بے خوفی کی عظیم علامت ثابت ہوا۔ خوف کے شکار اس معاشرے میں جس میں لوگ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، اس معاشرے میں اعتزاز نے 6 جنوری کو خودکش حملہ آور کو اپنے اسکول میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس نے اسے روکنے کی کوشش کی، وہ نہ رکا تو یہ اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ خودکش حملہ آور نے بم کا بٹن دبا دیا اور یوں اعتزاز شہید ہو گیا۔ یہ 15 سال کا بچہ اس وقت ملک اور بیرون ملک میں مشہور ہو چکا تھا۔ وفاقی حکومت نے اس کے لیے ستارہ شجاعت کا اعلان کیا، صوبائی حکومت نے اس کے لواحقین کو 50 لاکھ روپے بھی دے دیے۔ یہ بچہ دہشت گردی کے خلاف 15 سالہ جنگ میں عوامی جرأت کا پہلا سمبل ہے۔ میں اس بچے کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن جس دن یہ واقعہ پیش آیا میں اس دن پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہو گیا۔ یہ بچہ ملک کے عوام اور بچوں دونوں کا ہیرو بن چکا ہے، اور عوام نے اگر اعتزاز حسن کی تقلید شروع کر دی، یہ اگر دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آپ خود سوچئے اس ملک میں کیا ہوگا۔ لوگ خود ہی دہشت گردوں کا فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے کو قانون اور عدالت کا درجہ دے کر مجرموں کو سرعام پھانسیاں دیں گے۔ عوام انصاف کو دہشت گردی سے فرقہ واریت پر شفٹ ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ انصاف وہاں سے سرکاری اداروں، کرپٹ افسروں، پولیس اور بے ایمان ججوں تک جائے گا۔ ریاست اس دوران مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اعتزاز حسن عوامی انقلاب بلکہ خانہ جنگی کی پہلی سیٹی تھا۔ میری حکومت سے درخواست ہے، آپ اعتزاز حسن کو ملک میں مثال نہ بننے دیں۔ آپ فوج، رینجرز، پولیس اور عدلیہ کے اداروں کو ایکٹیو کریں، نیو یارک جیسی کارآمد پالیسیز بنائیں اور وقت ضائع کیے بغیر اس پر کام شروع کریں۔ آپ کا یہ اس ملک پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ آپ کو اس نے عزت بھی ملے گی، اختیار بھی اور اقتدار بھی۔ آپ نے اگر اس احسان کا بدلہ نہ اتارا تو مجھے خطرہ ہے آپ میں سے آدھے ہنگاموں میں مارے جائیں گے اور باقی لوگ مہاجرین بن کر زندگی گزاریں گے۔ اعتزاز حسن خانہ جنگی کی علامت ہے۔ آپ اسے اتنا ہی سیریس لیں جتنا آپ اپنی ذات، اپنے اثاثوں اور اپنے بچوں کے اثاثوں کو لیتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کو سنجیدہ نہ لیا تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی، جو کہ ملک کے آنے والے مستقبل کے لیے بہت خوفناک ہے۔